برطانیہ میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان نے اپنی تاریخ کی چوتھی بہترین پرفارمنس دی ہے۔ اب تک پاکستانی ایتھلیٹس 8 میڈلز جیت چکے ہیں، جن میں سے 2 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں سب سے بہترین پرفارمنس کامن ویلتھ گیمز میں کس کس سال میں دی اور اس دفعہ کن کن ایتھلیٹس نے اپنے جھنڈے گاڑے۔ کامن ویلتھ گیم کی تاریخ میں اب تک پاکستان مجموعی طور پر 83 میڈلز جیت چکا ہے، 27 گولڈ میڈل، 27 سلور میڈلز اور 29 برونز میڈلز۔ بین الاقوامی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے ایتھلیٹ کو پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے 50 لاکھ روپے، سلور میڈل جیتنے والے کو 20 لاکھ روپے اور برونز میڈل جیتنے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں اس وقت 72 ممالک سے کامن ویلتھ کے ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں، مختلف کھیلوں میں نئے ریکارڈز بن رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی ایتھلیٹس نے بھی چند نئے ورلڈ ریکارڈز بنائے ہیں۔ اگر بات کریں سب سے پہلا گولڈ میڈل جو پاکستان نے اس دفعہ جیتا، وہ ہمارے گجرانوالہ کے نوح دستگیر بٹ صاحب نے جیتا۔ 109 kg کیٹیگری میں 405 kg وزن اٹھا کر انہوں نے کامن ویلتھ گیمز کا نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ اور ان کے والد کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری محنت میں نے اپنی جیب سے کی ہے، اپنے بچے کو ٹرین کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود بھی ایک ٹرینر ہے، یعنی حکومت کی سطح پر کچھ خاص سپورٹ نہیں ملی۔ اس کے بعد دوسرا اہم ریکارڈ بنایا ارشد ندیم نے، جو جوولن تھروور ہیں۔ انہوں نے 90.18 میٹر کی تھرو پھینکی، جو کہ ایشیا کے کسی بھی ایتھلیٹ کی جانب سے سب سے بڑی لمبی تھرو ہے۔ اس سے پہلے جنوبی ایشیا اور پورے ایشیا کانٹیننٹ میں کبھی کسی ایتھلیٹ نے اتنی لمبی تھرو نہیں پھینکی، اور ان حالات میں انہوں نے تھرو پھینکی کہ یہ زخمی بھی تھے، اور ان کے مد مقابل اس وقت ورلڈ چیمپئن تھے اینڈرسن پیٹرز، وہ سلور میڈل لے کر گئے۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور یہ گولڈ میڈل پاکستان نے 60 سال بعد حاصل کیا ہے۔ کس طرح؟ یہ فرسٹ ٹریک اینڈ فیلڈ گولڈ میڈل ہے، یعنی کہ فیلڈ کے اندر یا ٹریک کے اوپر پیرا گولڈ میڈل ہے۔ اس دوران پاکستان ریسلنگ میں لیتا رہا یا ویٹ لفٹنگ میں، تو وہ فیلڈ نہیں ہے، وہ ٹریک نہیں ہے، کھلے علاقے کے اندر، وہ انڈور گیمز ہیں۔ کامن ویلتھ کی، اولمپکس کی، یہ آؤٹ ڈور ہے۔ ان میں پاکستان نے 60 سال بعد یہ گولڈ میڈل لیا ہے۔ اب اگر بات کریں پاکستان نے سب سے اچھی پرفارمنس کامن ویلتھ گیمز میں کس سن میں دی، تو وہ تھا سن 1962، جب پاکستان 4تھے نمبر پہ آیا تھا اور کل پاکستان نے 9 میڈل جیتے تھے۔ پھر پاکستان نے جو سب سے زیادہ میڈلز جیتے وہ تھے سن 1958 اور 1970۔ ان میں پاکستان نے مجموعی طور پر 10 میڈلز جیتے تھے۔ اس مرتبہ پاکستان 8 میڈلز جیت چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ پرفارمنس پاکستان نے سن 2002 میں دی تھی، تب 8 میڈلز جیتے تھے۔ اس حساب سے پاکستان 4تھے نمبر پر اپنی پرفارمنسز میں اس سال آتا ہے۔ اب چلتے ہیں ان ایتھلیٹس کی جانب جو کہ سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ 3 ایتھلیٹس تھے۔ نمبر 1 زمان انور، 125 کلو کیٹیگری میں ریسلرز ہیں یہ تینوں، سلور لیا۔ نمبر 2 انعام بٹ، 86 kg کی کیٹیگری میں سلور میڈل لیا۔ اور پھر نمبر 3 محمد شریف طاہر، 74 kg کیٹیگری میں، انہوں نے بھی سلور میڈل پاکستان کے لیے جیتا ہے۔ پھر باری آتی ہے برونز میڈل کی، تو برونز میں علی اسد 57 kg کیٹیگری کے ساتھ اور عنایت اللہ 62 kg کیٹیگری میں برونز میڈل ملک کے لیے جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کل 6 ریسلرز گئے تھے، ان میں سے 5 نے یہ میڈل جیت لیا ہے۔ بڑی بات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی دوسری سپورٹس پہ فوکس کریں۔ دیکھیں ہم نے ویٹ لفٹنگ میں کتنا اہم مارک کا سر انجام دیا۔ اس کے بعد آپ یہ ریسلرز دیکھ لیجئے، سکسیس ریٹ 6 میں سے 5، 90% کا ہمارا سکسیس ریٹ ہے۔ تو ان لوگوں کو سہولیات کی کمی ہے، ان لوگوں کے لیے خوراک کے بھی مسائل ہیں، کیونکہ خوراک بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ ٹریننگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کوچز ان کے شہروں میں، اب یہ جو ریسلرز ہیں یہ 3 تو گجرانوالہ سے ہیں، اور پھر ایک ویٹ لفٹر بھی، ٹوٹل 4۔ تو گجرانوالہ کے اندر ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। परवेज इलाही साहब, आपका डिवीजन भी है जहाँ पर इन जैसे जो एथलीट्स हैं, जो ओलंपिक्स के अंदर, जो एशियन गेम्स के अंदर या कॉमनवेल्थ गेम्स में कम से कम टॉप 5 रैंक में आते हैं, उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाए गुजरांवाला उनके शहर के अंदर। अच्छा मुआवजा दिया जाए, माहाना तनख्वाह लगाई जाए उनकी, और उनको अच्छे कोचिज सहूलियात देने के बाद उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाए। तो पाकिस्तान ने जो इस दफ़ा 8 मेडल्स जीते हैं, अगले कॉमनवेल्थ में ये 18 भी हो सकते हैं अगर हुकूमत की सरपरस्ती रहे तो। इसके अलावा एक और पाकिस्तान ने मेडल जीता है, वो भी ब्रॉन्ज है जूडो की फील्ड में, जो 90 kg कैटेगरी में शाह हुसैन शाह ने, ये जापानीज बेसिकली एक स्पोर्ट्स है, उसके अंदर ये मेडल जीता है पाकिस्तान ने। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान का जो टैली है वो 8 मेडल्स का होता है। अब 2 लोगों से, 2 एथलीट से पाकिस्तान को बहुत तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हुई। एक तो शजर अब्बास, पाकिस्तान के बहुत तेज दौड़ने वाले थे 200 मीटर कैटेगरी में, क्वालिफाइंग आउट में तो वो नंबर 1 रहे, लेकिन मैच में वो बहुत आखिर में रहे। न जाने क्या वजूहात बनी, उसको देखना चाहिए, डिग आउट करना चाहिए। और फिर नूर दस्तगीर भट्ट, वेट लिफ्टर के छोटे भाई हंजला भट्ट भी कॉमनवेल्थ गेम्स में ही शरीक थे, वो कुछ जख्मी हो गए। उनसे भी तवक्कुआत थी, 19-20 साल सिर्फ उनकी उम्र है, उनसे भी उम्मीद थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना होता है और परफॉर्म करना होता है, टाइम लगता है, और फिर उस दिन उस मिनट किस्मत आपके साइड पे खड़ी हो, ये बहुत मैटर करता है। जैसे अर्शद नदीम ने 5 थ्रोज की और आखिरी थ्रो जो थी वो सबसे लॉन्गेस्ट थी, 90.18। इसी तरह ये पिछले ओलंपिक्स में थोड़े से मार्जिन से पीछे रह गए थे। बहुत ट्रेनिंग की उस वक्त पंजाब हुकूमत ने इनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, और जो हमारा स्टेडियम है कज़ाफी स्टेडियम, मैं समझता हूँ अगर हुकूमतें सूबाई भी और वफाकी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती रहें तो यकीनन हमारा पाकिस्तान बहुत ज़रखेज़ मुल्क है। हम ना सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी बल्कि स्पोर्ट्स के मैदान में भी झंडे गाड़ सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह से दुआ करते रहें कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी रखे। अल्लाह ने कृपान।